بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام کے چوتھے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن، نبوت اور تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ ان کی ازواج و اولاد کے متعلق بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ان کی تکالیف کے متعلق بھی بتایا جو آپ علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ کے راستے میں برداشت کیں، اور کس طرح آپ علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا اور اللہ پاک نے اس آگ سے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ آج اس چوتھے حصے میں ہم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بات کریں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں جنگل بیاباں میں تنہا چھوڑائے تو وہاں ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، ان کے لیے وہاں پانی کا انتظام کیسے ہوا، وہ چشمہ زمزم جس سے آج ساری دنیا پانی لے رہی ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس کے متعلق ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آب زمزم کی اہمیت و افادیت کے متعلق بھی بتائیں گے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ پیار تھا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے بھی انہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، گود میں لیے رہتے تھے اور اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ یہ بات حضرت سارہ کی برداشت سے باہر تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ختم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی، مگر دونوں بیگمات میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور اکلوتے بیٹے کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام وادی ام القریٰ میں پہنچے تو ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا۔ قرآن حکیم نے اس مقام کو وادی غیر ذی زرع کہا ہے۔ بنجر اور پتھریلی زمین میں کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ رکھ کر کچھ کہے سنے بغیر واپس چلے گئے، اور بی بی ہاجرہ نے بے قراری سے پوچھا، اے اللہ کے مقرب بندے، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سہارے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ پاک باطن خاتون حضرت ہاجرہ بولیں، آپ علیہ السلام تشریف لے جائیں، بے شک اللہ ہمارا کفیل ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شیر خوار اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ کو ساتھ لے آئے، اور کعبۃ اللہ کے پاس روحا مقام پر زمزم کے کنویں کے اوپری جانب مسجد کے بالائی حصے میں چھوڑ گئے۔ اس وقت وہاں پانی نہ تھا اور نہ کوئی آدمزاد۔ دونوں کو وہاں بٹھایا، ایک تھیلی اور برتن تھمایا جس میں تھوڑا پانی اور تھوڑی کھجوریں تھی، اور واپس چل دیے۔ جانے لگے تو اسماعیل پیچھے پیچھے بولیں اور پوچھا، اے ابراہیم، ہمیں اس وادی میں جہاں کوئی مونس کوئی چیز نہیں ہے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ بارہا پوچھا، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ کوئی جواب تو درکنار مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے یہ پوچھا، کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ کہنے لگیں، تب ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر بچے کی طرف پلٹ آئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے سنیہ مقام پر پہنچے اور شفقت کے جذبات سے مغلوب ہو کر مڑ کر پیچھے نظر دوڑائی۔ سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اوجھل ہو چکے تھے۔ کعبہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور یہ دعا فرمائی، اے رب، میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کر سکیں۔ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل رکھ، انہیں میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ مشکیزہ کا پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو شیر خوار بچہ بھوک اور پیاس سے رونے لگا۔ جنگل بیاباں میں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی قریبی پہاڑی پر گئیں کہ شاید پانی مل جائے، مگر خشک پتھروں کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا۔ بچے کی تنہائی کا خیال آیا تو بھاگ کر نیچے واپس آئیں۔ شیر خوار بچہ بھوک کی شدت سے بلک رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کئی وقت سے بھوکی تھیں، پیاسی تھیں، کمزوری کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا، لیکن بے قرار ہو کر دوسری طرف پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ شاید آس پاس کسی آبادی کا نشان ملے یا کوئی قافلہ گزرتا ہوا نظر آ جائے۔ دور پاس ہر طرف ریت کے اڑتے ہوئے بگولوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہاں سے پلٹ کر پھر بچے کے پاس آئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دل گرفتہ ہو کر پہاڑی کی طرف بھاگتی ہوئی گئیں۔ حضرت ہاجرہ نے بے قراری کے عالم میں دونوں پہاڑوں کے مابین 7 چکر کاٹے، لیکن پانی نہیں ملا۔ تو 7ویں مرتبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو دیکھا جس جگہ بچہ روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں پہاڑیوں کے درمیان لوگوں کی سعی ہے۔ جب وہ مروہ پر پہنچی تو ایک آہٹ سنائی دی۔ خود گویائی کے انداز میں کہنے لگیں چپ، پھر آہٹ آئی تو کہنے لگیں لگتا ہے ہمارے لیے کوئی غیبی مدد آئی ہے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام زمزم کے پاس کھڑے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کو ریدی، پانی نکل آیا۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کو ہاتھوں سے روکتی تھیں اور چلو بھر کر برتن میں ڈالتی بھی جاتی تھیں، اور پانی ہے کہ فوارے مار رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر زمزم یوں ہی چھوڑ دیتی یا فرمایا کہ چلو نہ بھرتی تو زمزم بہتا چشمہ ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم خود پیا، اپنے شیرخوار کو پلایا۔ کعبہ کی عمارت سطح زمین سے ٹیلے کی طرح بلند تھی، جب سیلاب آتے تو دیواروں کو نقصان پہنچتا۔ کچھ عرصے کے بعد قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ قدا کے راستے آئے اور نشیبی مکہ میں قیام کیا۔ انہیں ایک پرندہ نظر آیا، کہنے لگے ایک عرصے سے ہم اس وادی سے واقف ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پانی کا نشان تک نہیں، اور یہ پرندہ تو پانی کے ارد گرد ہی چکر کاٹتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک یا دو اشخاص کو دوڑایا کہ پانی کی خبر لے آئیں۔ راوی کہتے ہیں جب وہ زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھا سیدہ ام اسماعیل وہاں موجود ہیں۔ پوچھا ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں پڑاؤ ڈالیں؟ بولی ضرور، کیوں نہیں، لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام اسماعیل نسبت پسند مانوس طبع تھی، انہیں قبیلہ جرہم کا آنا اچھا لگا، وہ آ گئے تو پھر اپنے اہل و عیال کو بھی بلا لیا۔ اس طرح بہت سے گھرانے جمع ہو گئے، لڑکا پلا بڑھا، اہل جرہم سے عربی سیکھی۔ جب جوان ہوئے تو ایسے منظور نظر ہو گئے کہ انہی کی ایک خاتون سے آپ کی شادی ہو گئی۔ سیدہ حاجرہ کے ایمان و استقامت اور اللہ کی خالص بندگی کے جذبے کا اندازہ ان کے اس جواب سے لگائیے کہ تب تو ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا، بطور اس کی جزا کہ اللہ نے اپنی نعمت اور رحمت زمزم کی شکل میں انہیں دی۔ یہی سبق ہمیں آب زمزم اور قبیلہ جرہم سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو اسی طرح نوازتا ہے، لیکن وہ راہ راست سے ہٹنے لگیں، زمین میں فساد برپا کریں تو پھر نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، برکت اٹھا لی جاتی ہے اور خیر کو الٹ کر نعمت زحمت بنا دی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کسی قوم پر اپنی نچھاور کردہ نعمتوں کو لے نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اپنے رویہ سے تبدیلی نہ لے آئیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تولیت ان کے فرزند کے حصے میں آئی اور بنو جرہم متولی ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد مکہ کی حرمت کا انہیں خیال نہ رہا، ہر نوارد پر ظلم ڈھائے اور کعبہ پر چڑھائی جانے والی نظر اپنے لیے حلال کر لیتے، نتیجتاً اپنا وقار کو بیٹھے۔ قبیلہ خزاعہ نے ان پر غلبہ پا کر انہیں دیس سے نکال دیا۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ بنو جرہم میں ہوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے معتقد تھے۔ اس قبیلہ کے لوگ مکہ میں بھی آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والی بشارت کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں خوب اضافہ ہوا۔ ان کے 12 بیٹے تھے جن سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور وہ بیٹے ان قبیلوں کے سردار بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بیت اللہ کی خدمت کے لیے اللہ کی نظر تھے ہی، ان کے بعد ان کی اولاد نے بھی یہ ذمہ داری سنبھالی۔ ان کے بڑے بیٹے نابت کے پاس بیت اللہ کے انتظام کی ذمہ داری رہی۔ بنو جرہم کا جو تعلق بنی اسماعیل کے ساتھ تھا، اس کی بدولت وہ بھی بیت اللہ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کی معاونت کرنے لگے۔ جوں جوں بنی اسماعیل کی تعداد میں اضافہ ہوا، وہ مکہ سے نقل مکانی کرنے لگے اور وہ جہاں جہاں گئے اللہ نے ان کو برکت دی اور جا بجا ان کی ریاستیں قائم ہو گئیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ میں بنو جرہم نے طاقت پکڑی اور بالآخر بیت اللہ کے مجاور بن بیٹھے۔ ان کا تسلط بے حد طویل عرصہ تک رہا۔ شروع میں تو انہوں نے بیت اللہ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان سے کعبہ کے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگی۔ انہوں نے اس مرکز توحید کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ یہاں لوگ جو نظریں پیش کرتے یہ ان کو خود ہڑپ کرنے لگے۔ زائرین کی خدمت کا جذبہ مزحمل ہو گیا۔ ظلم و زیادتی کر کے زائرین سے مال بٹورنے کے طریقے وضع کر لیے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی حلت و حرمت کی حدود کو بھی ملحوظ خاطر نہ رکھا۔ مکہ مکرمہ کی حکومت اور بیت اللہ شریف کی خدمت کی بدولت بنو جرہم کا قبیلہ پہلی عرب قبائل میں نہایت خوشحال اور طاقتور شمار ہوتا تھا۔ دولت کی فراوانی نے قبیلے کی نوجوان نسل کو آرام طلب، عیاش، متکبر اور مجرمانہ ذہنیت کا مالک بنا دیا تھا۔ زائرین اور مسافروں کی عزت و آبرو اور مال لوٹنا ان کا معمول بن چکا تھا، یعنی حدود خداوندی کی پامالی اور بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ شیطان ان پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ قبیلے کے معززین نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مکے کا جہاں دیدہ حکمران اور قوم جرہم کا سردار مزاز بن عمر بن حارث اس صورتحال سے بالکل مایوس ہو گیا۔ بنو جرہم کا سردار مزاز بن عمر اپنی قوم کے ہاتھوں
حرم مقدس کی بے حرمتی، زائرین سے لوٹ مار، عزت و آبرو کی تذلیل دے کر اللہ کے خوف سے سخت پریشان تھا۔ اس لیے اسے اس بات کا ڈر تھا کہ پچھلی قوموں کی طرح نہ جانے کب اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرما دے۔ ابھی وہ اسی سوچ و بچار میں مصروف تھے کہ اسے اطلاع ملی کہ یمنی قبیلے بنو خزاعہ کی ایک بڑی فوج نہایت برق رفتاری سے مکے کی جانب آ رہی ہے، اور پھر 3 دن کی سخت ترین جنگ کے بعد قبیلہ جرہم کا غرور و تکبر خاک میں مل گیا۔ ربیعہ بن الحارث کی قیادت میں بنو خزاعہ کے جنگجوؤں نے بنو جرہم کو باہر نکال کر مکے کی حکمرانی، حرم شریف کی نگہداشت اور خدمت کی تمام تر ذمہ داری سنبھال لی۔ جب دونوں پارٹیوں میں جنگ ہوئی جس میں جرہم کو شکست ہوئی اور وہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، جاتے جاتے انہوں نے بیت اللہ کے پاس واقع کنویں زمزم میں اپنا اسلحہ اور دوسرا سامان پھینک کر کنویں کو بھر دیا اور اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ خزانہ وہ زمزم کنویں کے پاس اور خانہ کعبہ کے درمیان میں کسی خفیہ مقام پر اس طرح دفن کر گئے کہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکہ پر دوبارہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا اور جب ہم یہاں دوبارہ آئیں گے تو اس خزانے کو نکال لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مستقل طور پر وہ قریش کے قبضے میں چلا گیا۔ کعبۃ اللہ کا یہ خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کے لیے وقف کیے گئے مختلف ادوار میں سونے چاندی اور دیگر چیزوں کے بڑے بڑے حصے شامل ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں ہے۔ اس خزانے کی مالیت اچھی خاصی ہے، اور چونکہ یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کعبۃ اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے تو اس خزانے کو کسی بھی طرح استعمال نہیں لایا جا سکتا اور نہ ہی اسے کوئی اور ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس خزانے کی چند چیزیں خود کعبۃ اللہ کے اندر کے فرش میں بھی دفن ہیں، لیکن انہیں بھی چھوا نہیں جا سکتا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اس خزانے میں سونے اور سونے سے بنے ہوئے مختلف ہتھیاروں اور ظروف کی اچھی خاصی مقدار موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہتھیار بھی شامل ہیں جو چاندی اور سونے کی ملاوٹ سے بنائے گئے، جبکہ کچھ ہتھیار لوہے سے بنائے گئے۔ اسی طرح یہ خزانہ اپنے آپ میں قدیم ہونے کے لحاظ سے بھی بے حد قیمتی ہے اور اپنی قیمتی دھاتوں کے لحاظ سے بھی اچھا خاصا پیش قیمت ہے۔ ناظرین، قوم جرہم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی تھے، لہٰذا ان کی سخت ترین بدعمالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھا اور ان سے صرف مکہ کی حکمرانی اور اپنے گھر کی خدمت کا اعزاز واپس لے کر مکہ بدر کر دیا اور بنو خزاعہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ ربیعہ کی وفات کے بعد بنو خزاعہ کے ایک اور سردار عمر بن لہی نے زمام قیادت سنبھالی۔ وہ بدبخت انسان تھا جس نے عرب میں پہلی مرتبہ بت پرستی متعارف کروائی۔ اس نے ملک شام میں بت پرست قوم امالیک سے حبل نامی ایک بت خریدا اور اسے کعبہ شریف کے اندر نمایاں جگہ نصب کر کے اس کی پرستی شروع کر دی۔ یوں جلد ہی بت پرستی کا یہ سلسلہ مکہ سمیت پورے عرب میں پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے یعنی عمر بن لہی کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی انتڑیاں آگ میں گھسٹتی جا رہی تھیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ کی سرزمین اپنے اوپر کسی ظلم اور تدیع کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ بنو جرہم زمزم کا کنواں مٹی سے ڈھانک گئے جس سے اس کا پانی خشک ہو گیا۔ زمانے نے کئی کروٹیں لی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے سردار عبد المطلب کے ہاتھوں اس چشمے کی دوبارہ کھدائی کا انتظام فرمایا، جن کے زمانے تک اس کے آثار مٹ چکے تھے۔ سردار عبد المطلب نے سقائیہ کا فرض منصبی اس خوش اسلوبی سے انجام دیا اور حجاج بیت اللہ کی ویسی ہی خدمت کی جیسی کہ آپ کے آباء و اجداد کرتے آئے تھے، اور قوم نے آپ کی بے مثال عزت افزائی کی۔ آپ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا سردار نہ سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حتیم یعنی کعبہ کا ایک غیر عمارتی حصہ کے اندر آرام فرما رہے تھے، جیسے کہ سیرت کی کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ ایک شخص خواب میں آیا اور کہنے لگا طیبہ کھود ڈالو، دوسرے دن آیا تو کہنے لگا برہ کھود ڈالو، تیسرے دن آیا تو کہنے لگا مزدونہ کھود ڈالو، اور چوتھی مرتبہ کہا زمزم۔ سردار عبد المطلب نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ جواباً کہا گیا نہ کبھی خشک ہوتا ہے نہ کم۔ حجاج کا جم غفیر اس سے سیراب ہوتا ہے، وہ فضلہ اور خون کے بیچوں بیچ ہے اور وہ سفیدی مائل کوے کی ٹھونگ کی جگہ چیونٹیوں کے بھٹ کے پاس ہے۔ نووارد نے جب اتنا کچھ بتایا، جگہ کی نشاندہی بھی کر دی، تو سردار عبد المطلب کدال اٹھائے اپنے بیٹے حارث کو لیے چلے۔ وہاں پہنچ کر کدال ماری تو قریش جھگڑنے لگے کہ یہ تو ان کے باپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس میں انہیں بھی حصہ ملے۔ سردار عبد المطلب کے انکار پر فریقین نے ملک شام کے قبیلہ سعد بن حزم کی ایک خاتون جو کہ کاہنہ تھی اپنا فصیل بنایا۔ دوران سفر وہ سب کے سب ایک جگہ خیمہ زن تھے کہ زاد راہ ختم ہو گیا، پریشانی بڑھ گئی۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے چلو آگے چلتے ہیں، شاید کوئی پانی مل جائے۔ یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جو ہی وہ اٹھی اس کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سردار عبد المطلب خوشی سے جھوم اٹھے، سارے لوگوں میں جان آ گئی، سب نے وہیں پڑاؤ کیا، پیاس بجھائی، مشکیں بھری، قریش کے اور قبائل کو وہیں بلا لیا۔ وہ آئے، سیراب ہوئے اور کہنے لگے عبد المطلب خدا کی قسم تم نے بازی جیت لی، آئندہ زمزم کے مسئلے پر ہم آپ سے کبھی نہیں جھگڑیں گے۔ قسم اس خدا کی جس نے اس چٹیل میدان میں آپ کو سیراب کیا، اسی نے آپ کو زمزم سے بھی نوازا ہے۔ یہ سکون خاطر اپنی امانت سنبھالو۔ اس طرح فریقین ہنسی خوشی بغیر کہنا کی ثالثی کے یہیں سے مکہ لوٹ چلے، اور سردار عبد المطلب نے
نادم زیست حجاج بیت اللہ کی سقائیت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ایک عرصے بعد جب خاتم الانبیاء والمرسلین توحید کا پرچم لہراتے دنیا میں نمودار ہوئے اور اللہ صاحب عرش عظیم نے بطور معجزہ آپ کو اسراء اور معراج سے نوازا، اس وقت بطور مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کو زمزم سے دھویا گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھلی، اس وقت میں مکہ میں تھا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اترے، میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت ایمان و حکمت سے بھرا میرے سین میں انڈیل کر سل دیا۔ بعد ازاں میرا ہاتھ تھام کر آسمان دنیا کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر سیدنا جبرائیل علیہ السلام دروغہ آسمان سے گویا ہوئے، دروازہ کھولیے۔ آواز آئی، یہ کون ہے؟ جواب دیا، جبرائیل ہے۔ آواز آئی کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آواز آئی کہ آپ مدعو کیے گئے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ بعثت کے وقت حجاج بیت اللہ زمزم سے سیراب ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مامور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سقائیت کو عمل صالح قرار دیا اور انہیں اس پر ابھارا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف لائے جہاں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طلب فرمایا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا، فضل، اپنی والدہ کے ہاں جانا اور ان سے زمزم لے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہیں سے دے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگ اس میں ہاتھ ڈبوتے ہیں۔ فرمایا، یہیں سے پلائیے۔ جب پی چکے تو زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لے گئے جہاں بنو عبد المطلب پانی سینچنے اور پلانے میں منہمک تھے۔ انہوں نے دیکھ کر فرمایا، کیے جاؤ، بڑا ہی بہترین کام ہے۔ اگر لوگ تم پر غلبہ نہ کر لیتے تو میں بھی اتر پڑتا، اور اپنے کندھے مبارک کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا، اس پر رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے اگر لوگ تم پر غلبہ نہ کر لیتے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میری اقتداء میں تم پر اس قدر ٹوٹ پڑتے کہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتے۔ اس حدیث کی تائید امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عبد المطلب کے پاس آئے۔ وہ لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے بنو عبد المطلب، سینچو، اگر لوگوں کے ٹوٹ پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی سینچتا۔ ناظرین، دنیا کے اندر پانی کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، مگر باری تعالیٰ نے ان تمام پر زمزم کو ایسی فوقیت دی ہے اور ایسی برتری بخشی ہے جو کسی اور پانی کو نہیں بخشی۔ عام پانی کے پینے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا اور نہ کسی پانی کو برکت کی امید سے پیا جاتا ہے، مگر زمزم پینے کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور برکتوں کی امید سے پیا جاتا ہے۔ اس طرح عام پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بارے گیراں سمجھتے ہیں، جبکہ زمزم کو عشق و وارفتگی کے ساتھ شہروں حجاج کرام اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور یہ در حقیقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ منتقل کرتے تھے۔ گویا حجاج کرام اسے اپنے لیے بہترین تحفہ سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم پیا اور یہ حج کی سنتوں میں سے ہے۔ کعبہ شریفہ چونکہ اہل اسلام کا قبلہ ہے، اس لیے حج اور زیارت کے موقع پر یہ ان لوگوں کی ضیافت کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اپنی روحانی برکتوں کے علاوہ آب زمزم دنیا کا بہترین پانی ہے جو بھوک اور پیاس میں یکساں مفید ہے، اور اس وادی غیر ذی زرع میں آ بسنے والے ان دو پاکیزہ نفوس کی جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے مہمان تھے اور زمزم کی نعمت غیر متوقع اور غیر مترقبہ مل گئی تھی، ان کی واحد کفیل تھی۔ یعنی پیاس میں زمزم سے سیرابی بھی اور بھوک میں زمزم سے شیر شکنی بھی ہوتی ہے۔ یعنی پیاس میں زمزم سے سیرابی بھی اور بھوک میں زمزم ہی سے سیر شکنی بھی ہوتی ہے۔ مسلم شریف میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی کھانے کا ایک قائم مقام ہے اور بیماری کی دوا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے مفید ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے ہی نوش فرمایا۔ مصنف میں حضرت طاؤس کہتے ہیں، زمزم کے چسکے کی مٹھاس پر حج مکمل ہوتا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے طاؤس کو زمزم پی کر ہونٹ چاٹتے دیکھا۔ زمزم پینے کی ترغیب، اس کی فضیلت اور فوائد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی زمزم ہے، وہ بھوک مٹاتا ہے اور پانی کا علاج بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی زمزم پی کر ایک طرف سیرابی اور توانائی محسوس کرتا ہے تو دوسری طرف اس کے کھانے کی بے جا رغبت اور اشتہا ختم ہو جاتی ہے۔
सय्यदिना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म खाने का और बीमारी का इलाज है। सय्यदिना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम ज़मज़म को सैर कुनिंदा कहते थे, इसलिए कि बाल बच्चों की इससे बेहतर मदद होती है, और ज़मज़म जिस मकसद और इरादे से पिया जाए वो बर आता है, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी। हज़रत जाबिर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म मकसद बरारी के लिए है। सय्यदिना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म मकसद बरारी के लिए है, शिफा के लिए पियो तो शिफा मिलेगी, भूख मिटाने के लिए पियो तो सेरी होगी, और प्यास बुझाने के लिए पियो तो यूं भी सही। ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ठोकर से निकला पानी और सय्यदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की घुट्टी है। और एक और रिवायत में मजीद ये है, अगर अल्लाह के साथ पनाह के मकासद से पिया जाए तो पनाह मिल जाएगी। सय्यदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ज़मज़म पीते तो ये दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह मुझे नफ़ा बख्श इल्म, कुशादा रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफा अता फरमा। यही वजह है कि असलाफ रहमतुल्लाह अलैह ज़मज़म पी कर ज़रूर दुआ किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ज़मज़म के करीब आए। ये हदीस सनद के साथ जिक्र की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मज़म मकसद बरारी के लिए है। फिर ज़मज़म पिया और कहने लगे, मैं इसलिए पीता हूँ कि रोज़े क़यामत प्यासा न रहूँ। अब ज़मज़म परवरदिगार की दायमी रहमत की निशानी है, जो 5000 साल कब्र हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों तले फूटा था, जब उनकी वालदा पानी की तलाश में कोहे सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगा रही थीं। आब ज़मज़म का कुआं हमेशा साफ रहता है, ना इसको कभी फफूंदी लगती है और ना ही कीड़े या किसी किस्म की आलूदगी पैदा होती है। आम पानी के मुकाबले में आब ज़मज़म में कुदरती मादनियात ज़्यादा हैं। इसका जायका मुनफरिद होने की यही वजह है कि ज़मज़म के अंदर ज़ुल जलाल ने यह खासियत रखी है कि इससे दिल मजबूत हो जाता है और दिल की घबराहट खत्म हो जाती है। अल्लामा इराकी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके इसे ज़मज़म से इसीलिए धोया गया था ताकि इसके अंदर आसमान और ज़मीन के मलकूत और जन्नत और जहन्नुम देखने की कुव्वत पैदा हो जाए। ज़मज़म को अदब एहतराम से पिया जाए, इसके अंदर पोशीदा बरक़ात से इस्तिफ़ादा किया जाए। ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इसकी कदरदानी करना और इसकी हुर्मत को पेश नज़र रखना ईमानी फरीज़ा है। इसलिए फुक़हा ने लिखा है, इन कामों में ये पानी इस्तेमाल न किया जाए जिनसे इसकी तौहीन हो। मसलन इससे नापाकी और गंदगी साफ़ करना या इससे अस्तंजा करना वगैरह मकरूह तहरीमी है। ये पानी अल्लाह ताला का दिया हुआ कीमती तोहफ़ा है। हमें इसके अंदर वदीयत करदा फ़वाइद से ख़ुद को कीमती बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमको इस मुतबर्रक पानी से खूब सैराब होना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ज़मज़म के बेशुमार नाम हैं। ये नामों की कसरत भी इस पानी के एजाज़ की निशानी है। दरअसल ये ज़मज़म हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए सब्र की ऐसी निशानी है जो इतनी सदियाँ गुजरने के बावजूद भी ज़िंदा और जावेद हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आब ज़मज़म की तारीख़ और अहादीस बताई गई। इसकी फजीलत आपने जान ली। जब ये मुबारक पानी मुयस्सर आए तो पिएँ और सैर होकर पिएँ और दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ से आब कौसर पिलाएं कि इसके बाद हम कभी प्यासे ना हों, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।